اس حوالے سے بھی مختلف سطحوں پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور معاونت ہوئی تو ہم اسے ویلکم کریں گے، معاونت نہ بھی ہوئی تو ہم یہ فیصلہ اپنے مفاد میں کر چکے ہیں، محدود وسائل کے تحت یہ کام ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ جی یہ خاتون کو موقع دیں، اور واحد خاتون بیٹھی ہوئی ہیں۔ شمائلہ اندلیب APP، ابھی آپ نے بات کی کہ کون سے چینل سے؟ APP سے ہوں جی۔ ابھی آپ نے بات کی کہ US کا جو اسپیشل امیگریشن ویزا اسکیم ہے اس کی وجہ سے یہاں پر کافی ساری تعداد میں افغانس موجود ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ کے پاس ڈیٹا بیس ہے اور شیئر کیا گیا ہے، کیا تعداد ہے ان کی، اور کیا ان کو ایلیگل فارنرز کی کیٹیگری میں شمار نہیں کیا جا رہا؟ اور یہ بھی بتائیے کہ US ایمبیسی نے کچھ ان کو پرمٹ لیٹرز ایشو کیے ہیں تاکہ یہ اپنا اسٹے کنٹینیو رکھ سکیں، ان کو پاکستان کی انٹیریئر منسٹری کیا حیثیت دے گی اس لیٹر کو؟ اور اوور آل جو آپ کا یہ جو پورا پروسیس ہے اس کا کیا ٹائم فریم ہوگا؟ تھینک یو۔ دیکھیں جی، ایک تو یہ جو اللیگل سٹیٹس کا کوسچن ہے وہ میرے خیال میں اگر مختلف وکلاء سے بھی مشاورت ہو تو زیادہ بہتر ہوگا، یہ سوال مزید ریفائن ہو جائے گا۔ اللیگل جب کوئی بھی کسی ملک میں انٹر ہوتا ہے اور وہ کوئی اپلیکیشن دے دیتا ہے ریگارڈنگ دیئر امیگریشن سٹیٹس، تو اسی لمحے اس کو ایک لیگل سٹیٹس ان سیٹلڈ انڈیویجول کے طور پہ حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ ایک لیگل سٹیٹس ہی ہوتا ہے۔ وہ لیگل سٹیٹس اس کو وہاں رہنے کی اجازت نہیں دیتا یا نکالنے کا حکم نہیں دیتا، لیکن وہ اس لیگل فریم ورک میں آ جاتا ہے۔ تو جب یہ افراد جن کو کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹ ایشو ہو گیا ہے تو وہ آپ کے فریم ورک میں آ گئے، یہ ہمارا کہنے کا مقصد اور ایکسپلینیشن ہے۔ وہ لوگ جن کو ہم واپس بھیج رہے ہیں یا انکریج کر رہے ہیں، ان کے پاس کسی قسم کی کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے، وہ انویزیبل ہے۔ اس انویزیبلٹی کو ویزیبل کرنے کے لیے ایکسرسائز کی جا رہی ہے۔ ان کی تعداد سردست میرے پاس نہیں ہے کہ کتنی ہے، لیکن مختلف ممالک نے مختلف لوگوں کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ ہے، اور یہ صرف امریکہ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ نہیں، باقی ممالک کے ساتھ بھی ہیں۔ تو وہ تمام کے تمام جو ہے نا ایک ٹیمپرری سٹاپ گیپ ارینجمنٹ یہاں پاکستان میں ہے، اور انہوں نے یہاں رہنا نہیں ہے، انہوں نے یہاں سے مختلف مغربی ممالک میں جانا ہے، جس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور وہ ان کو لے کے چلے جائیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ انشور کریں، جلد از جلد ایک ٹائم لائن ہمیں دیں کہ یہ کب تک ان کو لے کے جائیں گے، اور ہم انشور کریں گے کہ اس وقت میں یہ تمام لوگ چلے جائیں یہاں سے۔ جی آپ کھڑے ہو گئے تو بول لیں۔ تھینک یو پرائم منسٹر۔ حالیہ جو لہر ہے دہشت گردی کی، ہم نے دیکھا کہ جو حتمی تاریخ آئی ہے الیکشن کی، اس کے بعد اس نے زور پکڑا ہے، تو کیا یہ صرف محض اتفاق ہے یا کوئی حسن اتفاق ہے؟ اور اگر الیکشن کو سبوتاج کرنے کی کوشش لگ رہی ہے تو ایسے حالات میں اگر یہ چیز بڑھ جاتی ہے اور کہیں کنٹرول سے باہر جاتی ہے تو الیکشن کی ڈیٹ آگے جا سکتی ہے۔ دوسرا آپ نے کرکٹ کی بات کی، پاکستان لگ رہا ہے کہ کہیں سیمی فائنل میں پہنچ جائے گا اور ہمارا میچ انڈیا کے ساتھ ہوگا، تو ماضی کی روایت ہے کہ جو سربراہ حکومت ہوتے ہیں یا سربراہ مملکت اس طرح کے بڑے میچز میں انہوں نے ٹریول کیا ہے انڈیا، تو کیا آپ کو اگر کوئی دعوت ملے تو آپ جائیں گے؟ تھینک یو۔ دیکھیں دہشت گردی کے لیے ایک تو حسن اتفاق کا لفظ میرے خیال میں تو کبھی بھی استعمال نہیں کروں گا۔ اتفاق ہو سکتا ہے، حسن اتفاق کسی اچھی شے کے لیے بات آپ درست ہے آپ کی۔ میں صرف چوائس آف ورڈز اپنی بات کر لوں کہ اگر میں نے کسی پرانے دوست سے ملنا حسن اتفاق ہو سکتا ہے، کسی اچھے کاروبار کا نتیجہ آنا حسن اتفاق ہو سکتا ہے، اور حسن اتفاق کے تحت بہت ساری چیزیں ہیں جو نوجوانی، جوانی اور بڑھاپے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو لیکن دہشت گردی حسن اتفاق، اس کو میرے خیال میں اس کو اگر ہم اوائڈ کریں تو شاید زیادہ بہتر ایکسپلینیشن اس کی ہوگی۔ اتفاق ہو سکتا ہے، اب اتفاقات پہ میں کیا جواب دوں؟ جواب خود اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اتفاق ہو سکتا ہے، اس پہ ہماری اسسمنٹ تو ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس کا الیکشن سے کوئی تعلق ہے۔ ٹیررسٹ جو ہیں وہ ڈٹرمن ہے، انہوں نے ہمارے معاشرے، ہمارے ملک کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے، اور یہ جنگ چاہے آپ حالت الیکشن میں ہو یا نارمل حالت میں ہوں وہ جاری رکھتے ہیں۔
ہمیں بھی اپنی تیاری رکھنی چاہیے اور ہمیں بھی اس کا جواب اسی طرح دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اسپیکولیٹو سوالات کے اسپیکولیٹو جوابات میں نہیں دیتا. جی بولیں آپ. غلام رسول کنبھر میرا نام ہے, کے ٹی این ٹی وی سے میرا تعلق ہے. تارکین وطن کے حوالے سے آپ نے خوشائند بات بتائی کہ 2.5 لاکھ کے قریب لوگ جا چکے ہیں. سر اوورال پورے پاکستان کا یہ ایشو ہے, لیکن سندھ کے دارالحکومت کراچی میں مہاجرین کا یہ بڑا ایشو ہے. مثال کے طور پر بہاری, برمی, روہنگیا سمیت مختلف اقوام کے لوگ بستے ہیں, غیر قانونی بستے ہیں. کیا ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی؟ جب ہم بات کرتے ہیں غیر قانونی تارکین وطن کی تو صرف ہم افغانستان کے لوگوں کا نام سن رہے ہیں. یہ کب سے ہیں؟ میرے خیال میں جواب دے گیا ہوں آپ کو. جی شیرازی صاحب, سارے کام ہم سے کرانے ہیں. میرے خیال میں نے جواب دے دیا آپ کو. ذرا شکریہ پرائم منسٹر. انفیکٹ یہ بھی بڑی ایک حیران کن بات ہے کہ وہ ملک کے جو حالت جنگ میں ہے اور جس کے ایئر بیسز پہ اس کے کنٹونمنٹس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, اس ملک میں ایک پڑوس کا جو پرامن ملک ہے اس کے لاکھوں لوگ مہاجرین کے طور پہ رہ رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ نے کہا تو ہے کہ کوئی دباؤ نہیں ہے, لیکن کوئی پالیسی اس حوالے سے بھی آپ نے کوئی ایوالو کی ہے کہ اب مہاجرین کو اپنے گھروں کو واپس جانا چاہیے, کیونکہ افغانستان بہت زیادہ پرامن ہو چکا ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. اور سر دوسرا یہ ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں پاکستان بھی اسی طرح پرامن ہو جائے جیسے وہ ہوا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم میں تو نہیں چاہتا. تو اگر آپ نہیں چاہتے تو پھر آپ نے اس کے تاریخی پہلو کو اجاگر کیا, اس لیے میں پوچھا. میرا خیال ہے کہ پرامن ہو چکا ہے وہ کافی حد تک. اچھی بات ہے, ہم دعا گو ہیں اللہ کرے اور امن آئے وہاں. تو اور ڈیفینیٹلی سر اگر ہم نے اپنے گھر کو خیال نہیں رکھنا تو میرے خیال میں کوئی نہیں رکھے گا. اور مور امپورٹنٹلی سر, یہ اگر طالبان رجیم کو اگلے 10 برسوں تک تسلیم نہیں کیا جاتا تو ہم ان کو مہمان بنا کے بٹھائے رکھیں گے, گویا کہ مہاجرین ہمارے حصے میں رہیں گے پھر. اور سر تیسری بات جو بار بار سوال ہو رہے ہیں, وہ 25,000 لوگ کے جو امریکہ کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں, اور یقیناً یورپی ممالک باقی کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کو وہاں پہ ریسیٹل کرنا ہے. یہ ریاستی مشینری کے ذمہ دار لوگوں نے میڈیا کو فیڈ بیک دیا ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ویئر باؤٹس کا پتہ ہی نہیں ہے, اور ان کا خیال ہے کہ ان میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو انڈینز ہیں, انڈینز اوریجن کے ہیں, اور وہ پاکستان میں بطور مہاجرین رہ رہے ہیں اور پاکستان کی سلامتی کے لیے تھریٹ ہیں. تو سر آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ اس وقت چیف ایگزیکٹو ہیں, یقینی طور پہ آپ کے نالج میں یہ چیزیں ہوں گی. اور جیسے کہا گیا ہے کہ اگر امریکی سفیر آپ سے ملا ہے سر, تو ڈیمانڈ کیا تھی؟ یقینی طور پہ موسم کا حال تو پوچھنے نہیں آیا ہوگا آپ سے, انہی ایشوز پہ بعض اوقات موسم پہ بھی بات ہوتی ہے. اچھا, تو سر اگر یہ سوال بھی